بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد عن ابن الفراسی ان الفراسی قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسأل یا رسول اللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا وإن كنت لابد فاسأل الصالحین۔ عزیز طلبہ، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جب مجبور ہو، اضطراری حالت میں پریشان ہو، تو اس وقت اگر سوال کرنا ہی ہو تو صالحین نیک لوگوں سے سوال کرے۔ فراسی کا بیٹا روایت کرتا ہے کہ فراسی یعنی ان کے والد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اسألو یا رسول اللہ کے رسول، میں سوال کرتا ہوں، لوگوں سے مانگتا ہوں۔ یا تو انہوں نے خبر دی یا یہ کہ مسئلہ پوچھا۔ اگر مسئلہ پوچھا ہوگا تو عبارت ہوگی اسألو، کیا میں سوال کروں، مانگ سکتا ہوں اللہ کے رسول لوگوں سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، یعنی ہر حالت میں اللہ پر بھروسہ رکھو، کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرو۔ فرمایا لا، نہیں، وَإِن كُنْتَ لَا بُدَّ، اور اگر اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، مانگنا ضروری ہو، تو کہا فَاسْأَلِ الصَّالِحِينَ، تو پھر نیک لوگوں سے سوال کرو، نیک لوگوں سے مانگو۔ نیک لوگ سے مانگنے کی حضور نے اجازت اس لیے دی کہ ایسے لوگ بڑے خیرخواہ ہوتے ہیں۔ مجبوری کی وجہ سے اگر وہ نیک لوگوں سے اپنی ضرورت پر سوال کرے گا تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ نیک آدمی اس سائل کی ضرورت ضرور پورا کرے گا، اسے رسوا نہیں کرے گا، اور جو بھی اس کو دے گا وہ حلال کمائی سے دے گا تو اس میں برکت ہوگی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس نیک آدمی کو اس کے حالت زار کا پتہ چل جائے گا، لہٰذا اس کے لیے وہ دعا بھی کرے گا، اور اس کی دعا سے اللہ پاک اس کی حاجت کو ضرور پوری فرماویں گے۔ دوسری روایت ابن ساعدی کی ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے مجھے صدقہ پر عامل بنایا، یعنی صدقہ وغیرہ کی وصولی کے لیے مقرر کیا۔ فلما فرغت منہا، تو جب میں صدقہ کی وصولی سے فارغ ہو گیا، ادیت الیہ، تو جو بھی وصول کیا تھا وہ صدقہ میں نے حضرت عمر کو دے دیا، ان کے حوالے کر دیا۔ امر علی، تو حضرت عمر نے میرے لیے عمالہ یعنی صدقے کی وصولی پر جو اجرت اور مزدوری ہوتی اس کا حکم فرما دیا۔ بیت المال والے سے کہا کہ اسے اس محنت کی اجرت دے دو۔ عمالہ صدقہ وغیرہ کام وغیرہ پر جو اجرت اور مزدوری ملتی ہے۔ اس وقت میں نے کہا کہ بلا شبہ میں نے یہ کام اللہ کے لیے کیا اور میرا اجر اللہ پر ہے، میں اس کے بدلے میں دنیا میں کچھ نہیں لیتا۔ تو حضرت عمر نے کہا خذ ما اوتیت، جو تجھ کو دیا جا رہا ہے وہ لے لے، اس لیے کہ میرا واقعہ بھی ایسی ہوا تھا۔ فرمایا فإنی قد عملت، یقیناً میں نے صدقہ کی وصولی کا کام کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ فعملنی، حضور نے مجھے عامل بنایا تھا، مجھے کام کے لیے لگایا تھا، اور عاملنی، مجھے حضور نے عمالہ عطا کی۔ عاملنی یہ ای اعطانی العمالہ، مجھے عمالہ یعنی اس کی مزدوری اور حق المحنت مجھ کو عطا فرما دی۔ فقلت، تو میں نے ویسی کا جیسے تو آج مجھ سے کہہ رہا۔ فقال علی رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اوتیت شیئا، جب تجھ کو کوئی چیز دی جائے بغیر اس کے کہ تو اس کو طلب کرے، یعنی تیری طلب حرص اور طمع کے بغیر اور کوئی چیز دی جائے، فقل، تو اسے کھا، وتصدق، اور صدقہ کر، یعنی اگر حاجت یا ضرورت ہے تو استعمال کر، اور اگر نہیں تو پھر وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، غریب اور مستحق محتاج کو وہ چیز دے دے۔
اس سے معلوم یہ ہوا کہ صدقہ وغیرہ کی، زکوٰۃ وغیرہ کی وصولی کا کام کتنا اہم ہے۔ آج کل چندے میں اگر علماء پھرتے ہیں لوگ ذلیل سمجھتے ہیں، یہ انتہائی اسلام کے مزاج کے خلاف حرکت ہے۔ یہ لوگ زکوٰۃ صدقات کی وصولی کرتے ہیں، یہ تو نبی نے حضرت عمر سے کروایا ہے، حضرت عمر نے بڑے بڑے صحابہ سے یہ کام کروایا اور اس پر حق المحنت بھی دیا ہے، اس پر مزدوری دی ہے۔ ہاں، جو پیشہ ور چندہ کرنے والے ہوں اور کمیشن کھانے والے ہوں تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ بقیہ جو واقعتاً صحیح طور پر صدقہ زکوٰۃ کی وصولی کر کے اور اچھے مناسب صحیح مصرف میں خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے نفرت کرنا یہ انتہائی ایمان کی خرابی کی بات ہے۔ حضرت عمر نے یہ کام کیا ہے، بڑے بڑے صحابہ نے یہ کام کیا ہے۔ آگے کی روایت حضرت علی کی ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک آدمی کو عرفہ کے دن لوگوں سے سوال کرتے ہوئے سنا، فقالا، تو انہوں نے فرمایا، کیا اس دن میں وفی حاضل مکان، اور اس جگہ میں تو اللہ کے سوا غیر سے سوال کر رہا ہے؟ فخفقہ بالدرہ، پر اس کو درہ کوڑے سے مارا۔ خفق کوڑا مارنے کو کہتے ہیں، درہ کوڑا کو کہتے ہیں۔ حضرت علی نے اس آدمی کو کوڑے سے اس لیے مارا کہ میدان عرفات ہے اور وہاں قبولیت کا وقت بھی ہے، قبولیت کی جگہ بھی ہے، وہ اللہ کی رحمت اتر رہی ہے، اور وہ آدمی جو اصل دینے والا اللہ ہے اس کو چھوڑ کر لوگوں سے مانگتا پھر رہا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے اس کو تنبیہ کے لیے، تعدیب کے لیے کوڑے مارا۔ معلوم یہ ہوا کہ حرمین شریفین ہو، مساجد ہو اور مقدس مقامات ہو، وہاں جہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، ڈائریکٹ اللہ سے سوال کرنا چاہیے۔ اس جگہ پہ جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور اس قبولیت کے موقع پر غیر اللہ سے سوال کرنا انتہائی درجے کی بے غیرتی کی بات ہے، بے حسی کی بات ہے، بلکہ ایمان کی کمزوری کی بھی بات ہے۔ آگے حضرت عمر کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ تعلمون ایھا الناس، اے لوگوں جان لو، تم جانتے ہو یا جان لو، لوگوں کو خطاب کر دے فرمایا کہ طمع فقر ہے، یعنی حرص اور لالچ کرنا، یہ محتاجی تک پہنچا دیتا ہے۔ وان الایاس، اور لوگوں سے مایوس ہو جانا، نا امید ہو جانا، یہ غنا ہے۔ یعنی اصل دل میں جب غنا ہوتا ہے تو آدمی لوگوں سے مایوس رہتا ہے اور اپنی ضرورت اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اور سب کچھ ہے مگر دل میں اگر مال کی طمع اور حرص ہے تو وہ آدمی غنی ہو کر کے بھی فقیر ہوتا ہے۔ گویا کہ فقر اور غنا کا تعلق قلب سے ہے۔ مال کی حرص میں غنی بھی فقیر ہوگا، اور لوگوں سے بے رغبت ہو جائے، نا امید ہو جائے، اللہ سے ساری امید باندھ لے تو فقیر آدمی بھی غنی ہوگا۔ کہتے ہیں وَأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا يَئِسَ عَنْ شَيْءٍ، اور انسان جب کسی چیز سے مایوس ہو جاتا ہے، یعنی لوگوں سے سوال وغیرہ نہیں کرتا، استغنا عنہ، تو اس سے مستغنی ہو جاتا ہے، یعنی مطلب یہ اس کے دل میں اللہ غنا ڈالتے ہیں اور اس کی ضرورت عزت کے ساتھ پوری فرما دیتے ہیں۔ وہ لوگوں کے سامنے اپنی محتاجگی ظاہر کر کے ذلیل و خوار نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا اے لوگوں جان لو یا جانتے ہو تم کہ طمع، حرص، لالچ فقر ہے، اور ایاس لوگوں سے نا امید ہو جانا یہ غنا ہے، توانگری مالداری ہے۔ بلا شبہ آدمی جب کسی چیز سے نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، استغنا عنہ، تو وہ اس سے بے پرواہ بن جاتا ہے، اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ آگے صوبان کی روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال نہ کرنے پر کتنی بڑی بشارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے۔ کہتے ہیں حضور نے فرمایا میں یکفلو لی، جو آدمی میرے لیے اس بات کی ضمانت دے دے اللہ یسأل الناس شیئا، کہ وہ لوگوں سے کچھ نہیں مانگے گا، فَتَكَفَّلُوا لَهُ بِالْجَنَّةِ، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بہت بڑی بشارت ہے کہ آدمی اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھے، لوگوں کے سامنے اپنے کو محتاج بنا کر ظاہر نہ کرے، لوگوں سے سوال کرنے مانگنے سے بچے۔ حضور نے کہا میں اسے جنت کی ضمانت دے۔ اسلام کی عزت کو بحال رکھنے کی بات ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ ٹوپی لگا کے
اور پیشاور بھکاری بن جاتے ہیں، اصل میں اسلام کے نام پر دھبا ہیں۔ فقال ثوبان، حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ جب حضور نے ایسا کہا تو کہا انا فقانا، یعنی میں، یعنی حضور کی یہ بشارت سن کر کے حضرت ثوبان کہتے کہ میں، یعنی میں نے عہد کیا کہ میں کسی سے بھی کبھی کچھ نہیں مانگوں گا۔ لہذا آگے راوی خبر دے رہے فکان لا یسأل عدن شیئا، کہ اس کے بعد انہوں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، چاہے کتنی تنگی میں مبتلا رہے، لیکن کسی سے کوئی سوال نہیں کیا۔ آگے حضرت ابو ذر کی روایت ہے، حضرت ابو ذر کہتے ہیں دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے مجھے بلایا، وَهُوَ يَشْتَرِطُ عَلَيَّ، اور وہ مجھ پر شرط لگا رہے تھے، یعنی مجھ سے اس بات کا اقرار کرا رہے تھے، اللہ تسأل الناس شیئا، کہ کبھی بھی لوگوں سے کچھ نہیں مانگے گا، لوگوں سے سوال نہ کرنے پر حضور نے عہد لیا۔ اسی کو یشترط علیہ سے تعبیر کیا، مجھ پر شرط لگا رہے تھے حضور، یعنی مجھ سے عہد لیا کہ کبھی کسی سے کچھ نہ مانگو گے۔ قلت، میں نے کہا نعم، ہاں، یعنی میں آپ کی شرط کو مانتا ہوں اور عہد کرتا ہوں کہ کبھی کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ قال ولا صوتک، حضور نے فرمایا کہ ولا صوتک، اور نہ ہی اپنا کوڑا اگر وہ تجھ سے گر جائے، یعنی اس طرح سوال کرنے سے بچتے رہو۔ احتیاط کی تعلیم کے لیے فرمائے کہ اگر تیرا کوڑا بھی گر جائے تو خود سے اس کو اٹھا لو، خود سے لو، کسی سے سوال نہ کرو، کسی سے مدد نہ مانگو۔ ولا صوتک، نہ ہی تیرا کوڑا اگر تجھ سے گر جائے، یہاں تک کہ تو خود اس کی طرف اترا فتاخذہ، اور اس کو لے لے۔ لیکن یہ مسئلہ حالت اضطراری میں جان بچانے کے طور پر اگر ہو تو پھر اس سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اختیاری حالت میں آدمی ٹھیک ٹھاک ہے، خود سے آدمی اپنا کام کر سکتا ہے تو دوسرے کا محتاج نہیں بننا چاہیے۔ لیکن اضطراری حالت ہو، جان کا خطرہ ہو، ایسی صورت میں لوگوں سے کچھ مدد چاہے، اپنے جان بچانے کے لیے ضروری طور پر لوگوں سے سوال کرے، تو ایسی صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہاں جو سوال نہ کرنے کی بات کہی گئی ہے کہ سوال نہیں کرنا چاہیے، یہ اضطراری حالت میں ہے، اور کہ اس لیے کہ اضطراری حالت میں آدمی ضرورت مند ہو جاتا ہے، اور مشہور قاعدہ فقہ کا الضرورات تبیح المحظورات، کہ ضرورتیں ممنوع چیزوں پر بھی، ممنوع چیزوں کو بھی مباح کر دیتی ہے۔ لہذا اس صورت میں اگر انتہائی سخت ضرورت ہے، جان وغیرہ بچانے کی نوبت آ جائے، تو پھر مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، مانگنا ضرورت کے بقدری ہو، یہ بھی ہے کہ ضرورت بقدر ضرورت معتبر ہوتی ہے، ضرورت پوری ہو جائے بس اجتناب کرے، ذخیرہ اندوزی کرنے کے لیے، مال بٹورنے کے لیے اس کو پیشہ نہ بنائے۔ اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔